السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو ایک بار پھر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ فصلت کی 34 نمبر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں دن رات آپس میں طرح طرح کے مسائل میں لوگ الجھتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، ایک دوسرے کی غیبت بیان کرنا، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنا، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھنا، یہ چیز آج معاشرے اور سوسائٹی میں عام ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں بہترین حل بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اگر کوئی اچھائی سے دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، اینٹ کا جواب اگر ہم گلاب سے دیتے ہیں، اگر ہم میٹھی باتوں سے دیتے ہیں تو وہاں پر معاشرے اور سوسائٹی میں اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرے اور سوسائٹی میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ فصلت میں آیت نمبر 34 میں آرام سے بیان کیا، بہت وضاحت کے ساتھ، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اور بتلا دیا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ نیکی چونکہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور اچھائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، برائی شر کی طرف لے جاتی ہے اور برائی اور شر جہنم تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کر دو۔ برائی کوئی آئے تو اچھی طرح سے جواب دے کر کے اس معاملے کو وہیں سے ختم کر دو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تو اگر تم نے ایسا کیا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کر دیا، برائی کو بھلائی سے ختم کر دیا، تو تمہارے درمیان اور تمہارے دوست اور تمہارے اس دشمن کے درمیان جو تمہارا جانی دشمن ہے، جو تمہاری مخالفت کر رہا ہے، جو تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، جیسے دلی دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کو بتلایا۔ پہلی بات تو یہ بتلا دیا کہ برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، زمین و آسمان کا دونوں میں فرق۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی برائی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو بھلائی کے ذریعے سے دفع کرو، ختم کرو، اس کو اس معاملے کے پیچھے نہ پڑو۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ کسی کی برائی کا جواب آپ نے بھلائی سے دیا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ گلاب سے دیا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے اس شخص کے درمیان جو تمہارے خلاف برائی پر تلا رہتا ہے، جو تمہارے خلاف دشمنی کر رہا ہے، جو تم سے دشمنی کر رہا ہے، جو تمہارے خلاف لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ دلی دوست ہے، بہت جگری دوست ہو گیا تمہارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ بھلائی سے جواب دینے کے لیے بتلایا ہے۔ اور اسی چیز کو سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 43 میں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذلك لمن عزم الامور،
وہاں پر فرمایا کہ اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک ایسا کرنا بہترین کاموں میں سے ہے. کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کی، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صبر کیا، آپ نے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیش کیا. اور اسی کو کہتے ہیں اخلاقی ہدایت. اخلاقی ہدایت یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے. یاد رکھیے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، اس کو ختم کرو. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو احسان کے ساتھ اس کا جواب دو. زیادتی کرتا ہے، عفو درگزر سے اس کا جواب دو. غصہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، صبر کے ساتھ اس کو دفع کرو. بری باتوں کا بدلہ برداشت کے ذریعے سے دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو درگزر کے ساتھ، غضب کا بدلہ غصے کا بدلہ صبر کے ساتھ، بری باتوں کا بدلہ برداشت کے ساتھ، کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا وہ دشمن دوست بن جائے گا. وہ شخص جو آپ سے دور رہنے والا ہے آپ کا قریبی بن جائے گا. وہ شخص جو آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کا جگری دوست ہو جائے گا. یہ اس کا نتیجہ نکل کر کے آئے گا، یہ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. معلوم یہ ہوا کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمرآور ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس پر عمل وہی لوگ کر سکیں گے جو صابر ہوں گے، جس کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، غصے کو پی جانے والے ہوں گے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے. وہی لوگ اس طرح سے کر سکیں گے اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. یعنی جو لوگ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نرمی کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. کس طرح سے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست کیسے بن جاتے ہیں. جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنے کے در پر ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ کے جگری دوست ہو جایا کرتے ہیں وہ لوگ. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں. طواف کرتے ہوئے ایک شخص جن کا نام فضالہ بن عمیر تھا، جو ابھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگتے ہیں. لیکن فضالہ بن عمیر کا جو مقصد تھا طواف کرنے کا، وہ مقصد یہ تھا کہ موقع پا کر کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. یہ ان کا اپنا مقصد تھا، ان کی یہ نیت تھی. فضالہ بن عمیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑ جاتی ہے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں عفو درگزر، برائی کا بدلہ اچھائی سے، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ آج کل بھائی بھائی سے، میاں بیوی، باپ بیٹے، دوست، پڑوسی، ہر کوئی برائی کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ برائی سے دینا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتلا رہا تھا کہ آپ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک شخص جن کا نام فضالہ بن عمیر ہے وہ بھی طواف کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے، دلی مقصد یہ ہے کہ جیسے موقع ملے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. جب فضالہ بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں فضالہ ہو، یعنی تم فضالہ بن عمیر ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تمہارے دل میں کیا بات آئی تھی، تم کیا سوچ رہے تھے؟ فضالہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا استغفر اللہ،
فضالہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرا دل پرسکون ہو گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہٹایا نہیں تھا، میرے سینے ہی پر آپ کا ہاتھ تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر میرا کوئی عزیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے صحابہ کے ذریعے سے ان کو کھینچ کر باہر کرواتے اور جو چاہتے ان کے ساتھ کرتے، چونکہ آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ اور آخر یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد فضالہ جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اچھے خاصے مسلمان ثابت ہوئے۔ درگزر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر کر کے ان کے دل کو جیت لیتے تھے۔ جو لوگ آپ کے جانی دشمن ہوتے تھے ہمیشہ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک ہی وجہ تھی، آپ درگزر فرماتے تھے، آپ کسی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اگر کوئی شخص درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کے میدان میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ چیز کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خاص طور سے ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے آپ کو مزید ستانا شروع کر دیا، مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو وہ لوگ جو تھوڑا رحم کر جاتے تھے اور زیادہ دلیر ہو گئے اور زیادہ ستانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم اب طائف چلے جائیں، طائف میں جا کر کے قبیلے ثقیف سے کچھ لوگوں سے مدد مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں، اگر ہم طائف پہنچ گئے ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ لوگ اسلام کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں پہنچ کر قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں سے آپ نے ملاقات کی۔ عبد یالیل بن عمر، طائف میں 3 سرداروں سے ملاقات کی آپ نے، عبد یالیل بن عمر اور ان کے 2 بھائی جو مسعود اور حبیب نام کے تھے، ان سے ملاقات کی۔ آپ نے ان سے پوری بات چیت کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اسلام کے حق میں ان سے مدد طلب کی، ان سے بہت امیدیں لگائیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ بدزبانی کی، الٹی سیدھی باتیں آپ کو سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں، میں بتلا یہ رہا ہوں، عفو درگزر کا مسئلہ، اچھائی کا بدلہ اگر آپ برائی کا بدلہ اگر اچھائی سے دیں گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ 3 سردار الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ان سے ایک درخواست کی کہ ٹھیک ہے آپ ہماری مدد نہ کریں، آپ اسلام کی مدد نہ کریں، لیکن یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اس بات کو اپنے ہی تک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بات قریش کو پتا چل گیا تو وہ اور زیادہ ہمارے اوپر زیادتی کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے آپ نے یہ درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ نے مدد نہیں کی، لیکن اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، عام نہ کیا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بھی رد کر دیا، اور رد ہی نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اوباشوں کو، وہاں کے اوباش لڑکے جو تھے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا۔ وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ابھی وہ اوباش ان کے پیچھے آتے، ان تینوں سے جب درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک نے کہا اگر تمہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے غلاف کا لباس بنا لوں۔ دوسرے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کو وہ رسول بنا کر کے بھیجتا۔ تیسرے نے کہا
اگر تم اللہ کے رسول ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو تمہاری شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ تمہیں کوئی جواب دیا جائے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میرے لائق نہیں کہ تم سے میں کلام کروں۔ یہ تین لوگوں نے جواب دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر وہاں سے چلنے لگے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہماری ملاقات کو راز ہی رہنے دو، عام نہیں کرنا۔ اپنے دل میں یہ بات تھی، کہیں یہ بات قریش، مکہ کے قریش تک نہ پہنچ جائے تو وہ میرے اوپر اور زیادہ زیادتی کرنے لگیں گے، تاکہ قریش کو معلوم نہ ہو سکے۔ صرف یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا اور شہر کے اوباشوں کو، شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے دونوں طرف سے لائن بنا کر کے آپ کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، لہو لہان کر دیا۔ آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں، آپ پریشان ہو گئے۔ وہ ابر لطف جس کے گلشن کو، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوباشوں نے، ان بدماشوں نے اتنے پتھر مارے کہ خون سے لہو لہان، چلتے چلتے تھک گئے، ہانپتے ہوئے کھجور کے سائے میں جا کر کے بیٹھ گئے طائف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ ابھی بیٹھے ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خون سے جوتیاں لبریز ہیں، بے ہوش ہونے کے قریب ہیں۔ آسمان میں ایک بدلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن تھی، وہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جبریل علیہ السلام اور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں دکھائی دیے، اس بدلی میں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم دکھائی دیے۔ انہوں نے آواز لگائی، جبریل علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ میرے بندے کو جا کر کے اس کی مدد کی جائے۔ جبریل امین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے قوم کا جواب سن لیا ہے۔ ان اوباشوں نے، ان بدبختوں نے کیا جواب دیا، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب کچھ سن لیا ہے۔ اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں، جو چاہیں حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ کہتے، پہاڑوں کا فرشتہ بولتا ہے، دیکھ لیجئے برائی کا بدلہ اچھائی سے، عفو درگزر کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیج دیا ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمہ ادا نہیں ہوا تھا۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ جن اوباشوں نے، جن بدماشوں نے، جن بدبختوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حکم کے انتظار میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ کیسے یہ جواب آتا، کیسے یہ جواب دیتے کہ اگر انہوں نے مجھے مار مار کر کے ہماری جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں، مجھے لہو لہان کر دیا ہے، تو ان سے انتقام لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ نہیں، ایسا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا،
جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان، فرشتہ انتقام کے لیے حاضر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا حکم آرڈر، لیکن رحمت للعالمین نے ایسا نہیں کیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ اللہ اکبر، آپ نے صبر اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا میں انتظار کروں گا۔ کیا فرمایا؟ میں انتظار کروں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ محترم سامعین اور سامعات، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کا بدلہ اچھائی سے لیجئے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیجئے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا کہ دو موقع پر، وہ ایک موقع جب آپ طواف کر رہے تھے اور فضالہ بن عمیر کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو موقع پا کر کے قتل کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت سے بات کی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، فضالہ ایک اچھے خاصے مسلمان ثابت ہوئے۔ اسی طرح سے طائف والوں نے جب آپ کے ساتھ زیادتی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ بھی اینٹ کا بدلہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایک موحد پیدا ہوگا، ایک توحید پرست قوم پیدا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ہمیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہے تو گویا کہ آپ نے صبر کا مادہ کھو دیا، اور اگر آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر صبر بھی ہے، آپ کے اندر عفو اور درگزر بھی ہے، آپ کے اندر انسانیت بھی ہے، اور آپ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔